کچھ علاج بھی خلیل بھائی پوچھے گئے ہیں وہ بھی بتائیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، تو یہ آپ نے فرمایا اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، خون کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے. تو آپ ایک کام کیجئے کہ ایک کھیرا اور 10-15 پتے پودینے کے، اس کو، اور 4-5 آلو بخارے، اس کو جو ہے نا رات کو آپ کسی پانی میں بھگو دیجئے، اور صبح جو ہے پوری رات وہ بھیگا رہے. جیسے 1 لیٹر پانی میں آپ نے بھگو دیا، اور صبح جو ہے اس کا پانی آپ پی لیا کریں. وہ پانی جو ہے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پی لیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور وہ جو چیزیں اس میں بچی ہوئی ہیں آپ وہ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو جیسے کھیرا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا گھر میں کسی جیسے کوئی بکری وغیرہ ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں. بہرحال آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ پینا ہے. اور خون کی کمی اگر ہے تو اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے. اور اس کے لیے انجیر بہت اچھی ہے، اگر آپ انجیر استعمال کر سکیں تو ایک انجیر کھانے کے بعد استعمال کر لیں. اسی طرح سے انار کا موسم بھی ہمارے ہاں تو جیسے آنا شروع ہو گئے انار کچھ نہ کچھ، تو انار بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے مفید رہیں گے انشاءاللہ. 41 سال عمر تھی ہمارے عمران بھائی نے کال کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گلے میں خرابی رہتی ہے، نزلہ زکام وغیرہ. تو ایسے کہ جن کو جیسے دائمی نزلہ رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک آسان سا علاج کر لیں، کہ آسان ان معنوں میں کہ کھانا اس کو آسان ہے. اچھا. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بعضوں کو مہنگا پڑے لیکن کھانے میں آسان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 21 کشمش لے لیجئے اور تقریباً 11 بادام. اگر آپ اتنے نہیں کر سکتے تو بادام کی تعداد کم بھی کر سکتے ہیں، 7 بادام کر لیجئے. تو 21 کشمش 11 بادام، اس کو رات کو سوتے وقت آپ کھا لیا کریں. مستقل آپ اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نزلہ زکام جن کو دائمی رہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں مفید رہے گا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. اچھا، یہ جو کالی وہ کشمش کے نام پر مل رہا ہوتا ہے، جو کالے کالے اس کے دانے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ زرشک میں اور کشمش میں کیا فرق ہے؟ کچھ یہ بتائیں، کیونکہ بعض اوقات کشمش لینے جائیں تو وہ یہ بھی زرشک کو بھی کشمش کہہ کے دے دیا جاتا. سب سے پہلے تو یہی کہ یہ دونوں ایک الگ چیز ہے. زرشک ایک الگ ہے، زرشک بھی کہہ دیتے ہیں، زرشک بھی کہتے ہیں، اپنے اپنے الفاظ میں لوگ کہہ دیتے ہیں. تو چونکہ یہ طب کے بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ جو نام ہے نا وہ کو فارسی ہیں یا عربی ہیں، تو اس لیے وہ لوگ، لیکن آپ نے درست فرمایا تو میں نے اس لیے یہ زرشک کہا کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ زرشک، وہ زرشک کہتے ہیں اس کو. تو زرشک اور یہ جو آپ نے کشمش ہے کالی والی، تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ زرشک جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ الگ ایک پودے کا جیسے یوں کہنے پھل ہے. صحیح. اور یہ جو ہے نا جو کشمش ہوتی ہے یہ انگور سے بنتی ہے. صحیح. اور یہ کالی کشمش جو ہے یہ خون بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جن کو خون کی کمی ہے وہ اگر 15-20 کشمش رات کو عرق کے گلاب میں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح جو ہے نا اس کو کشمش بھی کھا لیں اور یہ عرق بھی پی لیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خون میں جو کمی ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے خلیل بھائی. انشاءاللہ کالی کشمش اور مدینے کی، ایک تو کشمش اوپر سے کالی اور پھر مدینے کی. اللہ، مجھے تو یاد ہی آ گئی عدنان بھائی. اور اس کے ساتھ کاجو، حافظ صاحب، کالی کشمش کے ساتھ کاجو، اور وہ بھی ایک تو عام کاجو وائٹ والے ہوتے ہیں اور ایک نمکین کاجو ہوتے ہیں. اللہ، مدینہ شریف میں میں نے ایک اور قسم کے کاجو بھی کھائے ہیں. اچھا. ہاں، اس کے اوپر وہ نا وہ چھلکا سا اس کا وہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا مجھے اس کا نام بھی تھا. بہرحال مزیدار عدنان بھائی اور لاجواب. اللہ نصیب کرے تو کھلائیں گے آپ. آمین. جی خلیل بھائی کنٹینیو کریں. یہ اچھا، مجھے ایک چیز یاد آئی. ہم جب پڑھتے تھے عدنان بھائی، میں جامعہ میں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو ہمیں یوں کسی نے یوں مشورہ دیا تھا، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کشمش کے دانے جو ہے یہ یوں 11-12 دانے اور کچھ بادام یہ لے کر پانی میں بھگو کر، ایک پیالہ ہوتا ہے وہ کورا پیالہ ہوتا ہے، ایک تو کوٹڈ پیالہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر جیسے شیشے کی اس پہ وہ تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک کورا پیالہ ہوتا ہے جیسے مٹکا ہوتا ہے، مٹکا ٹائپ. ہاں جی بالکل. تو ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو جو بالکنی کی منڈیر تھی اس پہ جو ہے وہ رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر ململ کا کپڑا یوں ڈال کے، اور صبح پھر کیا کرنا، وہ باداموں کا چھلکا اتار لینا اور بادام کھا لینے.
ساتھ میں کشمش بھی کھا لینی اور وہ پانی پی جانا. کیا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ دیگر چیزوں کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں یا جو اصل چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس کو اپنایا جائے. جیسے بادام ہے، کشمش ہے، تو یہ خون بھی بناتی ہے، دماغ کو بھی تیز کرتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بہت زیادہ بہت ہی مفید ہے. اس کے ساتھ دودھ بھی لیا جا سکتا ہے. عدنان بھائی تو نہیں کھاتے تھے یہ میں ہی اپنے لیے وہ کرتا تھا اور کھاتا بھی میں تھا، ظاہر سی بات. جی خلیل بھائی واپس آتے اسی لیے آپ اس سیٹ پر ہیں. اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی. جی آگے. تو یہ چیزیں لینی چاہیے، بادام اور کشمش اگر جن سے ممکن ہو تو اپنے بچوں کو خود بھی استعمال کرنا چاہیے. جیسے یہ بادام جو ہے اس کے تو بڑے فائدے ہیں، دماغ کو بھی تیز کرتا ہے، اور بڑی عمر میں اگر اس کو بندہ استعمال کرے تو چہرے پہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جلد کو نرم رکھتا ہے، ملائم رکھتا ہے، تو بہت ہی مفید چیز ہے بادام. ہاں، اسی طرح سے قبض وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے. بادام کا تیل ہوتا ہے، بادام یعنی کہ اس میں بادام سے ہی تیل نکالا جاتا ہے. ٹھیک. اگر بندہ بادام کھا لے تو گویا تیل بھی آ گیا، بادام بھی کھا لیا. واہ. اس سے جو ہے نا قبض بھی دور ہوتی ہے، ہاں جی. جسم کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے. تو اس میں ایک بات کہوں بھائی، میں تو کھاتا تھا، عدنان بھی کیوں نہیں کھاتے تھے؟ ان کا دماغ ویسے ہی بڑا تیز تھا. ایک دفعہ سبق پڑھتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا، ہلکے میں بھی پھر باتیں کرتے رہتے تھے. میں کہتا تھا آپ صاحب آپ کو تو سبق درجے میں یاد ہو گیا، وہ ہمیں تو یاد کر لینے دیں. تو یہ بھی ایک یاد ہے حافظ زمانہ طالب علم. سنہری یادوں پر محیط یہ سفر ہے 8 سال کا، جو امیر سنت کے سائے میں، آپ کی شفقت میں، آپ کی عنایتوں کے اندر الحمدللہ حافظ صاحب یہ خوش قسمتی اللہ کی بڑی عطا ہے ہم پر کہ یہی مدنی مرکز میں الحمدللہ یہ وقت گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کو بھی یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، جو چھوٹے بچے جو یہ کھا لیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو نزلے زکام کے حوالے سے انشاءاللہ مفید رہے گا. نزلے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دماغی کمزوری، تو جب یہ بادام اور کشمش وغیرہ استعمال میں رہیں گے تو کمزوری کم سے کم ہوگی اور انشاءاللہ نزلے زکام سے بچے رہیں گے. باقی اگر کسی کو جیسے یہ لنگز میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی کچھ بات کی جائے، تو نمونیا یا اس طرح کی جو چیز ہو جاتی ہے بچوں کو، اگر سینہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اگر چاہیں تو انڈے کی ایک زردی لے لیں اور تقریباً زعفران کے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو پیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چاول کی طرح، تقریباً 10-12 وہ لے لیں، اور انڈے کی ایک زردی اور تقریباً 25 گرام اس میں شہد شامل کر لیں. تو اس کو مکس کر لیں اور یہ بھی تھوڑا تھوڑا اگر بچوں کو چٹایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی نزلے زکام میں مفید رہتا ہے. پسلی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، نزلہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ مفید رہے گا. آپ ایک علاج بتاتے ہیں وہ اس کا جائفل کا، اور جائفل اور غالباً زعفران بھی اس میں ہے یا کیا ہے وہ والا؟ وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. تو اگر جیسے پسلی وغیرہ چلتی ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جائفل آپ لے لیجئے، 3 جائفل ایک جائفل لے لیں، بلکہ 3 گرام کافی ہوگی. 3 گرام جائفل، اس کو جو اندر کا مغز ہوتا ہے وہ نکالنا ہے. ٹھیک. 3 گرام آپ نے جائفل لینی ہے، اور ادرک کا پانی 1 چمچ، 1 چمچ ادرک کا پانی، 3 گرام جائفل، اور کالی مرچیں تقریباً 6، اور اس کے اندر شہد آپ ملا لیں تقریباً 1 چھٹانک، 60 گرام 63 گرام. تو یہ آپ شہد کے اندر اس چیز کو، کالی مرچوں کو پیس کے ڈال لیں، ادرک کا پانی اس میں ڈال لیجئے، اور جائفل کو 3 گرام کو پیس کے ڈال لیجئے. تو اس کو مکس کر کے رکھ لیں. تو یہ بھی انشاءاللہ جیسے بچوں کو اگر وقتاً فوقتاً چٹایا جائے یا بڑے بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ بلغم وغیرہ کے اخراج کے لیے، نزلے زکام کے رکاوٹ کے حوالے سے انشاءاللہ واہ واہ رہے گا. مرحبا. سر میں درد، جواب علاج ہے. جی انشاءاللہ سر میں درد رہتا ہے تو سر میں درد کے لیے ناریل کا پانی بہت اچھا، بہت مفید ہے. اگر آپ کو میسر ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اسباب پہ غور کر لیں کہ کیا اس کی وجوہات ہیں. کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی گیس ہوتی ہے، کبھی دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ویسے ہی کوئی ٹینشن ہو، نیند پوری نہ ہو، تو یہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے موبائل استعمال کریں اور سر درد کا تحفہ ساتھ میں مفت میں حاصل کریں. یہ بھی تو ہے. سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے وہ بھی لیٹ کر موبائل آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بس پھر سر درد تو آ ہی جانا ہے. اس پر بھی غور فرما لیں. اسی طرح سے مزید جو ہے وہ یہ جو کوکونٹ ہوتا ہے، اس کو آپ ثابت یہ ملتا ہے،
یہ حکیموں کی دکان سے یا پرچون کی دکان سے آپ کو مل جائے گا ثابت ناریل. تو یہ خشک ناریل جو ہوتا ہے یہ لے کے آپ یہ بھی صبح صبح خالی پیٹ اس کو کھا سکتے ہیں تھوڑا سا 1 چٹانگ کے آس پاس. تو انشاءاللہ یہ بھی درد سر میں مفید رہے گا. کمر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ انجیر استعمال کر سکتے ہیں, بہت مفید ہے. تھوڑا سا میتھی دانہ جیسے 50 گرام میتھی دانہ آپ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اسگن ناگوری یہ 50 گرام شامل کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو. اور تیسری چیز ہے سرنجان شیری. سرنجان شیری 30 گرام یہ 50 گرام یہ لے لیجئے, 50 گرام اسگن ناگوری اور 50 گرام میتھی دانہ. ان تینوں چیزوں کو پیس لیں, آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ کمر کے درد کے حوالے سے مفید رہے گا. مگر یہ کہ یہ جو میتھی دانہ ہے یہ سردیوں میں اگر ملایا جائے تو بہتر ہے, اور عام دنوں میں جو ہے وہ میتھی دانے کی مقدار جو ہے وہ آدھی کر لی جائے, ٹھیک 25 گرام. جسم میں خارش رہتی ہے, جسم میں خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بڑے کا گوشت, انڈا, مچھلی, کلیجی, پائے وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. انار کا استعمال کریں, انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا. اور اسی طرح سے بنے بنائے شربت اناب کوئی آپ کو مل جائے جیسے بنا ہوا تو وہ لے لیں, ورنہ اناب کے نام سے چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ایک پیس ہوتے ہیں گول گول, تو یہ آپ تقریباً 10-11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس کو گرم کر کے اس کا پانی جیسے اس کو چھان لیں اور اس کا پانی جو ہے آپ پی لیں. تھوڑی سی اس میں میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں, شکر وغیرہ. اور بچے کے حوالے سے فرمایا تھا انہوں نے کہ منہ اس کا پک جاتا ہے, تو اس کی ایک وجہ قبض بھی ہوتی ہے اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے منہ کی صفائی نہ کرنا, تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے کھانے پینے پہ غور کر لیجئے کہ کیا چیزیں کھاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور باہر کی جو عموماً بچے کھا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں, تو وہ کھانے سے بھی یہ منہ بھی پکا رہے گا اور دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو گھر کی چیزیں دیجئے. اور پانی بچے کم پیتے ہیں تو معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے پانی بچوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً اسی کی ترغیب دلا جائے, پانی بھی پلائیں. وہ کسی بھی صورت میں پی لیں, کوئی جوس بنا کے دے دیں, ملک شیک بنا کے دے دیں ان کو, جو ان کو مشروب پسند ہے جو صحت کے لیے مفید بھی ہو تو وہ اس میں ڈال کے پانی شامل کر کے آپ ان کو پلا دیں, تو انشاءاللہ معدے کی گرمی دور ہوگی. اور دودھ بھی اس میں دے سکتے ہیں, لسی بھی اس میں مفید رہے گی انشاءاللہ. لسی کون سی والی, دہی کی یا دودھ والی لسی؟ دونوں طرح کی دے سکتے ہیں. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا. اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے.